کیا ایک پولیٹیکل ڈسٹرسٹ موجود ہے بٹوین دا اے جے کے اینڈ پاکستان؟ مجھے ایک چیز نظر آتی ہے کہ پاکستان آزاد کشمیر کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں دے ہیو لاسٹ دا ٹرسٹ آف دیئر پیپل. کشمیریوں میں ان کے جو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ جو ریزسٹنس ہے سر، یہ کیسے یہ چیز ممکن ہے؟ یہ کیسے آتا ہے سر؟ اب کشمیری کو اس کی عادت سی ہو گئی ہے ریزسٹ کرنے کی، اینڈ اس کے پاس دوسرے آپشنز نہیں تھے بغیر ریزسٹنس کرنے کے. اینڈ کشمیری نوز کہ ریزسٹنس کیسے کرنا اور زندہ کیسے رہنا ہے. ہم اپنی زمین پر بیٹھ کر اس جنگ کو لڑنا چاہتے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور لڑتے آئے ہیں. اور کون کون سے حل ہیں جو نکل سکتے تو وہاں پر صرف ایک ہی حل ہے، دیٹ از گورننس. 1947 آنورڈس ہمیں 4 فورسڈ مائگریشنز کا سامنا کرنا پڑا. کشمیر کے اندر چونکہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، جو بھی بندہ، اس کو دیر از اے ہنچ، اس کے پاس ایک چیز ہے کہ وی آر انڈر آکوپیشن، کہ نیور لیو یور ٹیریٹری جسٹ فار سم ہارڈ ٹائم. جبکہ مقبوضہ کشمیر میں آئیڈینٹی کا بھی بہت بڑا کرائسس آئیڈینٹی کا وہاں سے شروع ہوتا ہے. ہماری آئیڈینٹی، ہماری آبادی کا تناسب، ہماری لینگویج، ہماری آرکائیوز سارے ہندوستان نے مٹا دیے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ابراہیم منیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دا کیجول شو. ناظرین، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں تھوڑا پرسنل بھی ہے، پولیٹیکل بھی ہے، اس میں لیڈرشپ کے بھی کچھ ایشوز ہیں، کچھ ڈسٹرسٹ بھی ہے. لیکن اس سے پہلے بات کرنے سے پہلے یہ جو ابھی ریسنٹلی اے جے کے میں سارا کچھ ہوا ہے اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں. اس سے پہلے میں بات کروں گا ہمارے جو گیسٹ ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت الطاف حسین وانی صاحب. ہی از چیئرمین آف کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز. وانی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان، فرسٹ کلاس، ٹھیک ٹھاک. شکریہ ابراہیم. بہت شکریہ وانی صاحب، آپ تشریف لائے. میں چاہوں گا کہ جو ڈیٹیل میں جو تعارف ہے آپ کا وہ آپ پلیز بتائیں ہماری آڈینس کو. جی، تعارف میرا یہی ہے کہ میرا نام الطاف حسین وانی ہے. بنیادی طور پر میرا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے. ضلع کوپوارہ کے گاؤں جس کو لدرون کہتے ہیں وہاں سے میرا تعلق ہے. تو مقبوضہ کشمیر میں ہی میں نے تعلیم حاصل کی، اپنے گاؤں سے لے کر پھر ڈگری کالج سوپور اور پھر کشمیر یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا تھا اکنامکس میں. اور پھر کشمیر کے اندر چونکہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، جو بھی بندہ، اس کو دیر از اے ہنچ، اس کے پاس ایک چیز ہے کہ وی آر انڈر آکوپیشن اینڈ وی مسٹ ڈو سم تھنگ ٹو اینڈ دس آکوپیشن. اور ہر ایک نے، ہم سے پہلے کی جنریشن نے بھی اور ہماری جنریشن نے بھی اور اس کے بعد ہم سے بعد کی آنے والی جو جنریشن ہے وہ بھی اپنا انپٹ اس میں، اپنا کچھ نہ کچھ اس میں دے رہی ہے. کوئی خون دے رہا ہے، کوئی اپنی قلم کی قربانی دے رہا ہے، کوئی اپنی کسی اور چیز کی قربانی دے رہا ہے ان آرڈر ٹو گیٹ ریڈ آف دس انڈین آکوپیشن. تو اسی سلسلے میں ایک استاد تھا. ایک استاد ہونے کے ناطے میرا تعلق بہت سارے لوگوں سے، لیکن اس سے پہلے میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں انوالو تھا، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی تھی. اور پھر جو مروجہ پالیٹکس ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی ایک عمل دخل تھا. لیکن جب یہ موومنٹ شروع ہوئی تو ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، کیونکہ اس وقت کشمیر کے اندر تمام جمہوری جو راستے تھے وہ تمام بند ہو گئے تھے. ایک الیکشن لڑا تھا وہاں پر لوگوں نے ٹو ڈیفیٹ دا انڈیا تھرو بیلٹ، لیکن اس کا یہ ہوا کہ وہ الیکشن رگ ہوئے، ایوری بڈی واز کیچڈ، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے سب. تو پھر یوتھ نے یہ فیصلہ کیا دیر از نو وے ٹو بی اے نان وائلنٹ، دین وی ول ہیو ٹو اڈاپٹ دا ادر موڈس آف ریزسٹنس اینڈ وی آپٹڈ فار دا ریزسٹنس تھرو گن. کہ ہم جو ہمیں حق ہے اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کے ذریعے سے بھی، کیونکہ جو ایلین آکوپیشن ہے اس کے خلاف آپ کسی طرح کا بھی جو ذریعہ استعمال کر سکتے ہیں ٹو اینڈ دیٹ آکوپیشن. سر اس کے ساتھ ساتھ ڈیڈ لائن ہی بتاتے جائیے گا تاکہ ہمیں بھی آئیڈیا ہو کہ کیا ٹائم لائن تھی اس کی. یہ 1989 میں میرا یہ سفر شروع ہوتا ہے اور پھر یہ سفر میرا اس فیلڈ میں میرا سفر بڑا جو یاداشت میری جو ہے جو کہتی ہے کہ اٹ واز اے ویری فیسنیٹنگ جرنی. اس فیلڈ میں کئی دفعہ شاید موت کے منہ سے واپس آئے، کئی دفعہ بڑے ایڈونچرس کیے اس زمانے میں. اینڈ دین ان بیک 2000 میں میرا ایک بنیادی طور پر میرا کارڈک پرابلم ہوا. اس کارڈک پرابلم کی وجہ سے دین آئی تھاٹ آئی شوڈ آپٹ سم ادر
ویز آف ریزسٹنس. چونکہ میں پہلے سے بھی کئی کبار لکھتا تھا کرتا تھا وین آئی واز اے اسٹوڈنٹ مختلف ایشوز پر, تو میں نے کہا میں ریزسٹنس کا جو طریقہ ہے اس کو موڈ کو اپنا چینج کرتا ہوں. آئی ول ریمین ان دا ریزسٹنس بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ول چینج دا موڈ آف ریزسٹنس. So I opted for advocacy, I opted for political resistance, and that is how I joined firstly Jammu Kashmir National Front, and I was member of Kashmir Institute of International Relations, which was basically established in 1993. لیکن میں جو اس کے چیئرمین تھے شاہ غلام قادر صاحب, اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر امجد صاحب, ان کے ساتھ میرا اپنا تعلق اٹھنے بیٹھنے کا. سو دے ول آف اینڈ آن کنسلٹ می آن ڈفرینٹ تھنگس واٹ دے ور ڈوئنگ ان آرڈر ٹو کریٹ اویئرنیس آن کشمیر. When I left the armed struggle, I joined Kashmir Institute of International Relations also formally, and 2004 سے میرا یہ سفر وہاں شروع ہوتا ہے اور ابھی تک ہے. میں I joined there as a research associate, then I became its international coordinator, and slowly and gradually now I am the chairman of the Kashmir Institute of International Relations. Along with that, جب میں سیاسی جماعت میں گیا تو انہوں نے مجھے نامزد کیا ایز اے ریپریزنٹیٹیو ان آل پارٹیز حریت کانفرنس. سو جموں کشمیر نیشنل فرنٹ, جس کے چیئرمین نعیم محمد خان صاحب ہیں, جو دلی کے تہاڑ جیل میں اس وقت ہیں فیسنگ UAPA, تو میں ان کی نمائندگی یہاں پر آزاد کشمیر اور پاکستان میں کرتا ہوں. اچھا جی, ابھی سر نے جو اپنا انٹروڈکشن کرایا, اور میں کیوں چاہ رہا تھا کہ انٹروڈکشن ہو جائے, کہ جو سر کا جو اتنا بڑا پورٹ فولیو, میں ہمیشہ سے دیکھتا ہوں کہ ابھی جتنے بھی لوگوں نے ابھی ریسنٹلی بھی جو واقعہ ہوا ہے, جو اکتوبر ابھی اسٹارٹ آف اکتوبر میں جو واقعہ ہوا آزاد جموں کشمیر میں, تو وہ جتنے لوگوں نے بات کی اس پہ, تو وہ کوئی ایک پراپر وے میں فرام زیرو ٹو اینڈ اس کا ایک پراپر وے میں نہیں ہو سکا, اور میں صحیح طریقے سے کسی کو بھی میں اس طرح نہیں دیکھ سکا. ماشاء اللہ سر, آپ کا جو ایکسپیرینس ہے, آپ نے ماشاء اللہ JKNF کے ساتھ بھی کیا یار, اٹ سیلف ایک ایسا ادارہ ہے ماشاء اللہ, ہر سال یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کاؤنسل میں آپ سے ڈیلیگیشن جاتا ہے KIR کی طرف سے, اور وہ پراپر طریقے سے کشمیر کا جو معاملہ لڑتے ہیں. سر میں ایک چیز میں نے نوٹ کی, ایڈوکیٹ ناصر قاضی صاحب نے ایک بار یہ والی بات بولی تھی, میں ان کا ایک لیکچر سن رہا تھا, تو میں نے ان سے اس وقت, یہ تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے, انہوں نے اس وقت کیونکہ ایک پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن ہوئی تھی ہمارے ملک میں, ایک عجیب سا ایک انریسٹ چل رہا تھا اس وقت, اور میں بڑا پریشان تھا, آپ جانتے ہیں مجھے. تو میں نے سوال کیا کہ یہ جو ساری چیزیں چل رہی ہیں, اور اس وقت میرا بڑا ہوا کہ میں نے کہا بس کیا پاکستان میں کیا رکھا ہے, اب تو ہم چلتے ہیں, باہر چلتے ہیں. اور جیسا ینگ جنریشن ابھی بھی وہ برین ڈرین کا جو واقعات معاملات سارے ہو رہے ہیں, تو اس پہ جو ساری چیزیں ہیں, تو اس وقت انہوں نے ایک چیز کہی, جو ایک لائن جو ابھی تک میرے ذہن میں رہتی ہے, اور وہ کہتے ہوتے ہیں کہ نیور لیو یور ٹیریٹری جسٹ فار سم ہارڈ ٹائمس. اور مطلب انہوں نے کہا کہ ہم کشمیری, ہم لوگوں کو کتنے ایسے ٹائم گزرے ہیں, ابھی بھی گزر رہے ہیں, ابھی بھی سارا واقعہ ہوا, یہ ابھی جو ابھی آگے 27 اکتوبر بھی آئے گا, وہ سارا چیزیں ہیں, لیکن وی اسٹوڈ فرم. سر اس میں ایسی کیا چیز ہے کشمیریوں میں, ان کے جو وہاں کے جو لوگ ہیں, وہ جو ریزسٹنس ہے سر, یہ کیسے یہ چیز ممکن ہے, یہ کیسے آتا ہے سر؟ دیکھیے, بنیادی طور پہ اگر آپ کشمیر کی ہسٹری دیکھیں, خاص کر وادی کشمیر کی ہسٹری, پھر پونچھ وغیرہ کی ہسٹری, اس سارے علاقے کی ہسٹری جس کو اب آج ہم جموں کشمیر کہتے ہیں, اپنی اپنی الگ ہسٹری ان کی ہے. پاسٹ بیفور جو 19 سینچری سے پہلے ان کی الگ الگ ایک ہسٹری ہے, اور ہر دور میں ایگریسرز جو بھی آتے تھے ان کے ساتھ ان کا سامنا ہوتا تھا, اور ایوری ٹائم دے ہیو ریزسٹڈ دیٹ. اینڈ ان انڈین آکوپائڈ کشمیر, جس کو ہم کشمیر وادی کہتے ہیں, اس کشمیر وادی کے اندر فرام جو ایگریسرز باہر سے آئے, چاہے وہ سکھ آئے, چاہے وہ افغان آئے, چاہے وہ پھر ڈوگرا آیا, وہاں پر ڈوگرا نے کشمیر کو, انگریز آئے, یہ سارے مغل دور آئے, ہر دور میں کشمیر ریزسٹ کر چکا ہے. اب کشمیری کو اس کی عادت سی ہو گئی ہے ریزسٹ کرنے کی, اینڈ اس کے پاس دوسرے آپشنز نہیں تھے بغیر ریزسٹنس کرنے کے. اینڈ کشمیری نوز کہ ریزسٹنس کیسے کرنا اور زندہ کیسے رہنا ہے, دونوں چیزیں اس کے پاس ہیں. اور دیٹ از وائی کشمیری جو ہے اس نے اس طرح کی مائیگریشن دوسری جگہوں پر نہیں کی, جائے کہ 1947 آنورڈز ہمیں 4 فورسڈ مائیگریشنز کا سامنا کرنا پڑا. 1947 میں جب ہندوستان کی فوج آئی, اس وقت جموں میں جو قتل عام ہوا,
کوئی 2.5 لاکھ کے قریب لوگ جموں میں مسلمان مارے گئے اور کوئی 5 لاکھ کے قریبوں کو ٹرکوں میں بٹھا کر پاکستان کی طرف دھکیلا گیا، وہ پاکستان کے اندر آ گئے جو آج مختلف پاکستان کے شہروں میں رہ رہے ہیں۔ اسی طرح مقبوضہ وادی کے اندر اس وقت جو ٹائرنی تھی مہاراجہ کی، اور پھر جو ایڈمنسٹریشن ہندوستان کی آئی، فوجی آئی، اور جو نامی گرامی لوگ تھے پاکستان کا نام لینے والے، ان کو ملک بدر کیا گیا، اور دیٹ واز ہاؤ دے مائیگریٹڈ۔ دیٹ واز ناٹ، ان کی اپنی خواہش نہیں تھی کہ کشمیری کسی بیٹر لیونگ کے لیے کسی جگہ نہیں گیا ہے، جس طرح لوگ جاتے ہیں نا ایک دوسری جگہ بیٹر لیونگ دیکھنے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ بیٹر لیونگ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اف وی آر ان آور لینڈ وی ہیو ایچ اینڈ ایوری ریسورس ٹو ایگزسٹ۔ سو یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی زمین پر بیٹھ کر اس جنگ کو لڑنا چاہتے ہیں، اور لڑ رہے ہیں اور لڑتے آئے ہیں جو بھی چیزیں ہیں۔ تو آئی تھنک دیٹ از دا جو کشمیریوں کا مقبوضہ کشمیر کے اندر خصوصاً یہ ایک ایلیمنٹ رہا ہے کہ ہماری مائیگریشن اس طرح کی نہیں ہے، چاہے کہ فورسڈ مائیگریشن کا میں نے ذکر کیا وہ تو ہوئی ہیں، تو یہ اس کا سلسلہ ہے۔ وہیں صاحب ابھی بات کرتے ہیں جو ابھی ریسنٹلی آزاد جموں کشمیر میں واقعات ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ ایسی خبریں آئیں، کسی نے کچھ خبر ایک رپورٹ کی کہ جی خدا نخواستہ جی کہ جو آزاد جموں کشمیر ہے وہ پاکستان سے آزادی چاہتا ہے۔ کچھ خبر آئی کہ جی پتہ نہیں یہ ہمارے پاکستان کے خلاف چل رہا ہے، اور عجیب سی ایک انریسٹ سی تھی ہم نے پچھلے جو دنوں دیکھنے کو ملی، اور پھر وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ میڈیا بھی اس کو اس طرح سے کوریج نہیں دے پا رہا تھا۔ سر میں چاہوں گا کہ اس کی جو بنیاد ہے، ویئر اٹ آل اسٹارٹیڈ، مطلب شروع سے مجھے پلیز بتائیے گا، کیونکہ اگین جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ بات اسٹارٹ ہمیشہ سے ایک بات کہی جاتی ہے ہمارے پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز میں کہ وین ایور دیر از اے پولیٹیکل انریسٹ اور وٹ ایور انریسٹ اٹ از، اس کے پیچھے ایک اچھا خاصا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ تو سر مجھے پلیز اس بیک گراؤنڈ کے بارے میں پلیز ضرور بتائیے گا اسٹارٹ۔ دیکھیے، آزاد کشمیر کی جو حالیہ جو ایجیٹیشن تھی جو چلی، جو 2022 سے شروع ہوئی، بنیادی طور پر دس واز روٹڈ ان اس کا گورننس سے تعلق تھا۔ لوگ اپنے حقوق کی بات کر رہے تھے، اپنے حقوق ان کو ملنے چاہیے تھے، ساری چیزیں اس کی بات کر رہے تھے۔ دیر واز نتھنگ لائک، کسی جگہ کوئی علیحدگی کی بات نہیں تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام آباد از مور دین 30% آف دا پیپل آف آزاد جموں اینڈ کشمیر۔ آپ کے یہاں پر جتنے بھی بڑے کاروباری باقی چیزیں دے بلانگ ٹو آزاد کشمیر۔ ان اے وے آزاد کشمیر ہیز انٹیگریٹڈ انٹو پاکستان economically and politically. They have integrated, socially integrated into Pakistan. There is no city in Pakistan جہاں پر آزاد کشمیر کے لوگ نہیں رہتے ہیں، جہاں وہ کاروبار نہیں کرتے ہیں، اور لائک وائز کہ پاکستان کے لوگ آزاد کشمیر میں شادیاں، بیاہ، یہ ساری چیزیں، ناؤ دیر میرجز، دونوں چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کی پولیٹیکل، سوشل اینڈ اکنامک انٹیگریشن ہے اس طرح تو۔ لیکن ہر جگہ حکومت جو ہوتی ہے اس کے جو لوپ ہولز ہوتے ہیں، گورننس کے ایشوز رہتے ہیں، اور جب وہ بڑھ جاتے ہیں تو وہ ایک ایجیٹیشن کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھا ہوگا 2022 میں پاکستان بھر میں جو ہائیک ہوئی الیکٹرسٹی کی پرائسز کی، جو الیکٹرسٹی پرائسز بہت ہائی ہو گئے، ساری چیزیں ہو گئی، پھر مہنگائی بڑھ گئی، آٹا مہنگا ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئی۔ یہ تو ایک فینومینن ہے، دنیا میں یہ چیزیں ہوئی، ہمارے ہاں بھی ہوئی۔ انفلیشن دنیا میں یہ کہیں ہمارے ہاں نہیں ہے، پاکستان میں نہیں ہے۔ ہم جدھر باہر بھی جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو 2 سال پہلے چیز تھی 10 کی، وہ آج 20 کی ہے۔ سو انفلیشن ریٹس جو ہیں دنیا کے اندر بڑھ گئی، دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں۔ لیکن آزاد کشمیر میں لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ہمیں بجلی میں سبسڈی مل جائے، ہمیں بجلی سستی ملنی چاہیے، آٹے میں سبسڈی ملنی چاہیے، جو پہلے سے موجود تھی، درمیان میں وہ ختم کر دی گئی تھی۔ سو اٹ اسٹارٹڈ ود دیٹ۔ انفارچونیٹلی آزاد کشمیر کی جو حکومت تھی، آئی مسٹ ایڈمٹ اٹ، وہ حکومت اس کو کمپریہنڈ نہیں کر سکی اس طرح سے جو لوکل حکومت آزاد کشمیر کی ہے۔ انہوں نے کمیٹیاں بنائی، میٹنگیں کی، بٹ دے ڈڈ نتھنگ فار دیٹ، اور جب تک وہ ایجیٹیشن بڑھ گیا۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ آزاد کشمیر ایک کانفلکٹ علاقہ ہے، کانفلکٹ کا حصہ ہے، مقبوضہ جموں کشمیر کا حصہ ہے۔ تو ہندوستان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہوگی
کہ آزاد کشمیر کے اندر انریسٹ کریٹ کیا جائے، ایک ایسا انریسٹ کریٹ کیا جائے جہاں سے پھر کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے لیے تحریک نہ چل سکے، کیونکہ آزاد کشمیر ون وے اور دی ادر وے اٹس دا بیک بون آف دا اسٹرگل آف انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر. اب ریفیوج ہے تو آپ آزاد کشمیر اپنے حصے میں آتے ہیں، واپس جاتے ہیں تو اپنے حصے میں جاتے ہیں. سو یہ ایک بیک بون تھا اس کے لیے. سو انڈین ایجنسیز، جب یہ ایجیٹیشن لانگ ہوا اس کا نہیں ہو، تو انڈین ایجنسیز نے اس کے اندر میرے خیال میں انفلٹریشن کی ہوگی. آئی وڈ ناٹ نیم اینی بڑی کہ کوئی ہندوستان کوئی آزاد کشمیر کا بندہ، لیکن چونکہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، ایک بہت بڑی چیز ہے، ایک ٹرین بہت بڑی، اس کے اندر کوئی بھی بندہ داخل ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت بھی وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے وہ فرنٹ فٹ پر آئے، وہ چلے گئے آزاد کشمیر بذات خود، اور وہاں وہ مسائل حل کر دیے چیزیں، اور فوری طور پر جو حکومت پاکستان کے کرنے کی چیزیں تھیں وہ انہوں نے کر دی. بجلی اور آٹے کی سبسڈی، وہ ساری چیزیں، اس کے لیے پیسے دینے تھے وہ دیے. باقی چند معاملات تھے جو آزاد کشمیر حکومت کے کرنے کے تھے، اور اس کے لیے اگین ان کو اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مذاکرات ہونے تھے، بات چیت ہونی تھی، اور 8 مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا. 8 مہینے کے اندر آزاد کشمیر کی حکومت اگین دے فیل ٹو ڈو اٹ. انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی اور ایسا سلسلہ نہیں کیا، اور درمیان میں بیان بازی ایسی شروع ہو گئی. کچھ بیان بازیاں عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر کچھ عنصر ایسے داخل ہو گئے، ان کا نام لے کر انہوں نے ایسے بیان دیے، ایسی چیزیں دی جس سے یہ لگا کہ یہ تحریک تو اب کسی اور طرف جا رہی ہے. لائک وائز آزاد کشمیر کی حکومت کے وزراء اور باقی لوگوں نے بھی کوئی ایسے ہی باتیں شروع کر دی. ان کو کچھ کہنا، کسی کو انڈین ایجنٹ کہنا، کسی کو کیا کہنا، انہوں نے اس چیز کو کیا. اس نے ماحول کو اور پولرائز کیا. دیر واز نو پولیٹیکل، وہ کہتے ہیں نا کہ آپس میں بات چیت سارا سلسلہ ہو جاتا تو ایڈمنسٹریٹو میٹرز کے بجائے آپ پولیٹیکل ڈائلاگ کرتے تو معاملے حل ہو جاتے. اینڈ اگین دے فیلڈ اس سلسلے میں، کیونکہ آزاد کشمیر میں ایک حکومت ہے جس کا وزیر اعظم ایک ہے، اور اس کا اپنا ایک فارورڈ بلاک ہے جو پی ٹی آئی سے آیا ہے، اس کے کو وہ ہیڈ کر رہا ہے. پھر پیپلز پارٹی کی اپنی نون لیگ، اپنی سارے اس میں شامل تھے، لیکن پولیٹیکل ول کسی نے نہیں دکھائی اس کو اس طرح کرنے کی. تو اگین آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان. اگین پرائم منسٹر آف پاکستان اور پاکستان کے دوسرے ذمہ داران جو ہیں، وہ انہوں نے اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے پہلے اپنے وکلاء کی، اپنے وزراء کی ایک ٹیم بھیجی مظفر آباد، جنہوں نے ایکشن کمیٹی سے سیاسی ڈائلاگ کیا. امیر مقام صاحب گئے، چودھری طارق فضل صاحب گئے، انہوں نے وہاں پہلا ڈائلاگ کیا. اس کے بعد پھر ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن جو ملٹی پارٹی تھا، جس میں بہت ساری سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب تھے، قمر زمان قاہرہ صاحب تھے پیپلز پارٹی کے، اور اسی طرح پھر مسلم لیگ نون سے جو منسٹرز تھے وہ سارے گئے. رانا ثناءاللہ صاحب گئے، احسن اقبال صاحب گئے. آئی تھنک دے ڈیڈ اے مارولس جاب. انہوں نے ساری چیزوں کو کر کے اس سارے قضیے کو بالکل بہت احسن طریقے سے حل کیا. دیکھیے کچھ چیزیں اس میں تھی جو حکومت کے کرنے کی تھی، جو ایڈمنسٹریٹولی ہو سکتی تھی، جس کو ایڈمنسٹریٹو پاور. کچھ چیزیں ایسی تھی جن کا آئین تقاضا کرتا تھا، آئینی طور پر ان میں آئین ترمیم چاہتا تھا، یا کوئی ایسی چیز کرنی تھی اس کے لیے ضروری تھی. تو انہوں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیٹ اس ڈیبیٹ اٹ، کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. آپ کی تو ڈیمانڈ ہے، لیکن اس کے مضر اثرات کیا ہیں، اس کے اچھے اثرات کیا ہوں گے. جو بھی چیز آپ کی اچھی ہوگی اس پر بات کی جائے گی. تو انہوں نے آئی ول سے اگین کہ یہ ایک بہت ہی بہتر فیصلہ تھا حکومت پاکستان کا. یہاں ہی فرق آتا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ فرق ہے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر، یہ فرق ہے ہندوستان اور پاکستان کا. پاکستان اگین پاکستان کی حکومت ایٹ دا ٹاپ جاتی ہے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ اپنے ساری چیزیں کرتی ہے ایٹ دا ہائیسٹ لیول. مطلب پرائم منسٹر پاکستان اپنی ہائی پاور ڈیلیگیشن بھیجتا ہے، اور ڈائریکٹ جب بیرونی ملک بھی ہوتا ہے وہاں سے بھی وہ ڈائریکٹ اس چیز کو کرتا ہے، اور پھر اس کا فالو اپ لگاتار کر رہا ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے سارا چیزیں ٹو ٹیک کیئر آف پیپل آف آزاد کشمیر واٹ دے ڈیزرو ٹو بی. یہاں ہی فرق آتا ہے مقبوضہ کشمیر کا اور ہندوستان کا. ہندوستان کے ہم الیکشن رگ کیا انڈیا نے،
کہ میں نے آپ کو بتایا ایک چیز تھی کہ ہندوستان غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر اس نے اپنے فوجیں کشمیر میں اتاری اور تب سے قبضہ کیا، اور اقوام متحدہ میں مان گیا ہے کہ کشمیر میں رائے شماری ہوگی، استصواب رائے ہوگا، کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ وہ تو الگ بات ہے، کشمیری مانگتے ہیں خود ارادیت، اس پر تو گولیاں وہ چلاتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے، وہ دیٹ از ون پارٹ آف اٹ۔ بٹ آن دا ادر پارٹ آف اٹ آپ دیکھیں کہ کشمیر کے اندر اظہار رائے جو ہے کہ آپ یہ بات کہہ نہیں سکتے ہیں، آپ کہیں گے، جمع ہوئیں گے کہیں تو آپ کے خلاف ایک ایسا قانون ہے جس کو UAPA کہتے ہیں، یعنی ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ، جو سرکار آپ کے خلاف لگاتی ہے، اس ایکٹ کے تحت آپ کو ہندوستان کے کسی بھی جیل میں بھیجا جا سکتا ہے جو کوسوں دور آپ کے گھر سے ہے، اور آپ کے گھر والوں پر کتنا اس کا اکنامک برڈن پڑتا ہے، اور آپ کو وہاں بھیجا جاتا ہے۔ ہندوستان کی سرکار نے کسی وقت بھی مذاکرات اس چیز پر کرنے کے لیے لوگوں کو، حالانکہ وہ بڑا ڈنڈورا آپ دیکھ رہے ہوں گے، آن پیپر ہندوستان کہتا ہے، یا جو پروپیگنڈا ہندوستان کے میڈیا کا ہے ساری چیزوں کا، کہ کشمیر میں یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، ڈیولپمنٹ آ جائے گی، یہ ایک چیز آ جائے گی۔ بٹ آئی نو کہ یہ ڈیولپمنٹ بڑی اچھی لگتی ہے کاغذ پر، لیکن آن گراؤنڈ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کا ہم نے جو ڈیولپمنٹ وہ گن رہے تھے کہ جناب ہم نے ریلوے ٹریک بنایا، ہم نے راستے بنائے بڑے بڑے، لیکن ہم نے اس میں دیکھا کہ کس طرح سے اس ریلوے ٹریک کے بنانے سے جو لوگوں کے خدشات تھے، یا جو راستے بن رہے تھے جہاں سے وہ کر رہے تھے روڈ کنیکٹیویٹیز، لوگوں کے جو خدشات تھے کہ دیز آر اونلی فار ڈیفینس پرپزز، اس سے ہمارا کوئی اکنامک فائدہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ہمارا ایگریکلچر، ہمارا ہارٹیکلچر اس سے برباد ہوگا۔ تو ہوا ہم نے دیکھا یہ کہ 1 مہینہ بند رہی جموں سری نگر ہائی وے، اور اس سے کیا ہوا، کشمیریوں کے لاکھوں ٹن جو سیب ہے وہ سارا کے سارا تباہ ہو گیا، جو سال بھر کی کمائی تھی، جو سارا تھا، مطلب اربوں کا نقصان ہوا کشمیر کی معیشت کا، کشمیر کی معیشت بالکل کشمیری زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ ڈیلیبریٹ تھا انڈیا کی طرف سے کہ ان چیزوں کو اسی لیے اگر وہ یہ ایسی چیزیں ہمارے ان کی انٹیگریشن کوئی ایسی ہوتی، شاید یہ ایک راستہ بند ہونے سے مہینے بھر وہ راستہ بند نہیں ہوتا، دیر شوڈ ہیو بین ادر سبسٹیوٹس ٹو دیٹ۔ لیکن ہندوستان کشمیریوں کی اکنامک جو سٹرینگلیشن کرنا چاہتا، اس کو کم کرنا چاہتا، یہ تو ایک بات ہے۔ اسی طرح اب دیکھیں نماز پڑھنے کی بات ہے، عید کی نماز پڑھنے کی بات ہے کہ عید کنگریشنز بڑی مساجد میں ہونے نہیں دی جاتی ہے۔ یہ ایک دوسرا ایلیمنٹ ہے، یہاں فرق آ جاتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جب ہندو کوئی بھی تہوار ان کا ہوتا ہے، یا یاترا ہے، یا باقی چیز ہے، تو اس کے لیے کس طرح سے حکومت ہند اپنے فوجی، اپنے مزید فوجی دستے بھیجتے ہیں جو ان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن کشمیریوں کے لیے عید نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ دیر از تھریٹ ٹو پیس اینڈ آرڈر، وہاں لا اینڈ آرڈر کا خطرہ ہے، اس لیے یہ چیز نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے آپ لوگ جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف ایکسپریشن جو کشمیر کے اندر ہے، اب کوئی بھی اخبار والا، لکھنے والا نہیں لکھ سکتا ہے کشمیر کے اندر انسانی حقوق کے بارے میں۔ جو لکھتا ہے کہ ہندوستانی فوج اس چیز میں ملوث ہے، یہ اگین finds himself behind the bars۔ اب اس میں بہت سارے صحافیوں کے نام لے سکتا ہوں جو ہندوستان کی جیلوں میں ہیں، جو وہاں پر گل سڑ رہے ہیں بڑے عرصے سے۔ اسی طرح ساری پولیٹیکل لیڈرشپ وہ کیا مانگ رہی ہے، وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق مانگ رہی ہے، کوئی ان نے بندوق نہیں اٹھائی، ان میں سے کسی نے نہیں اٹھائی، لیکن وہ بھی ان پیچھے ہیں۔ یہاں دیکھیں، یہاں آزاد کشمیر کی اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی وچ اے پولیٹیکل، سیاسی کوئی بھی نہیں تھی، کوئی ایسا طوفان بھی نہیں تھا، آزاد کشمیر میں بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، لیکن حکومت پاکستان کشمیریوں کے ساتھ اپنی اپنائیت دکھانے کے لیے، کشمیریوں کو ویلیو دینے کے لیے، وہ ایٹ دا ہائیسٹ
اپروچ کرتی ہے، بات کرتی ہے، ان سے ان کے مطالبات سنتی ہے، ان پر اپنا جو منصفانہ اور ہمدردانہ غور کرتی ہے اور دیکھتی ہے اس کو. یہ فرق ہے. یہاں کی جو ڈیمانڈ تھی، میں ایک چیز کو میں کروں، یہاں کی ڈیمانڈ ہمیشہ سے رہی ہے وہ تھی مطلب فار بیٹر گورننس اینڈ آل دیٹ. جبکہ مقبوضہ کشمیر میں آئیڈینٹی کا بھی ایک بہت بڑا کرائسس آئیڈینٹی کا وہاں سے شروع ہوتا ہے. ہماری آئیڈینٹی، ہماری آبادی کا تناسب، ہماری لینگویج، ہماری آرکائیوز سارے ہندوستان نے مٹا دیے ہیں. تو وہ جدوجہد وہاں پر بھی ہے. تو یہ ایک صاف ظاہر سا فرق ہے. وانی صاحب، آپ نے بھی ماشاءاللہ سے جو چیز بتائی، جس چیز کا مجھے ہمیشہ سے ہوتا تھا کہ جب بھی آزاد جموں کشمیر کے بارے میں بات ہوتی ہے تو وہ بس ذرا سی کچھ ایک چیز ہو جائے، کیونکہ دیکھیں پروٹیسٹ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. یہ ایک چیز ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے. ظاہر ہے جو آپ کے مین رائٹس ہوتے ہیں، جو آپ کے رائٹس ہوتے ہیں، آپ کبھی اس پہ پیسفل پروٹیسٹ چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی جو وہ کمپیریزن ہے وہ نہیں کیا جاتا جس طرح بھی آپ نے کیا. اور میں سمجھتا ہوں واقعی یہ بہت، اب کیونکہ اس کے اوپر تو کسی نے بولا ہی نہیں نا، اس پہ تو جو بلڈ بات ہوا اور وہ جو ساری چیزیں لوگ سیاست انفارچونیٹلی پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل مائلیج کے لیے بات کرتے ہیں. پھر آج کل جو سوشل میڈیا ہے، پھر ایک دنیا ایک ہے انفارچونیٹلی، ایک کانسٹیٹوئنسی آزاد کشمیر کے لوگ جو باہر کی دنیا میں چلے گئے ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں، تو سم آف دیم ہیو فالن پرے ٹو دا انڈین پروپیگنڈا اینڈ آل دیٹ. تو وہ اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے، باقی چیزوں کے ذریعے اس کو اچھالتے ہیں، ایک دوسری طرف لے جاتے ہیں. جبکہ وہ حالانکہ ہاؤس آف لارڈس باقی جگہوں پر آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، اس برطانوی پارلیمنٹ میں ہیں، انہوں نے کبھی اس چیز کی بات نہیں کہ ہاں جب کمیونیکیشن بلاکیٹ ہوتی ہے، یہ ایک ایسا معاملہ جس پر ہر کوئی بات کرتا ہے اور کرنی چاہیے. دیر شوڈ بی نو سچ کمیونیکیشن بلاکیٹ ان اینی ویئر ان دا ورلڈ. لوگوں کو حق حاصل ہونا چاہیے ساری چیزیں جاننے کا. لیکن جب آپ ساری چیزیں جاننے کا حق بند کرتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ فیک نیوز چلتی ہے. اور یہی ہوا آزاد کشمیر میں. جتنی بھی نیوزیں چلی وہ فیک نیوز چلی. ایک ہر چیز کو فیک طریقے سے پیش کیا گیا اور اشتعال دینے کی کوشش کی گئی. چند لوگوں نے اشتعال دینے کی کوشش کی. خواہش تھی ہندوستان کی، جیسے راجناتھ سنگھ نے اس سے 10 دن پہلے کہا تھا کہ ہمیں حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آزاد کشمیر والے خود آ کر ہم سے ملیں گے. اس کی یہ خیال تھا کہ شاید آزاد کشمیر میں بلڈ بات شروع ہوگا، شاید وہاں پر جہاں انہوں نے انویسٹ کیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے وہ چاہتے تھے کہ شاید یہاں پر ہوگا. لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں کو کریڈٹ دینا چاہیے، سارے لوگوں کو، چجائے کہ ان کو بڑا اس طرف لینے کی کوشش کی گئی، تھرو پروپیگنڈا، تھرو آل چیز. لیکن آزاد کشمیر کے لوگ پرامن رہے. اور آزاد کشمیر کے لوگوں نے 70 سالہ تحریک یہ بتاتی ہے، 77 سالہ تحریک، آزاد کشمیر کے لوگوں نے ہمیشہ ہندوستان کے جتنے بھی ڈیزائنز تھے ان کو خاک میں ملا دیا، اور ہمیشہ سے پاکستان کی فرسٹ فرنٹ لائن بن کر وہ لڑے ہیں. فوج سے پہلے وہ لڑے ہیں پاکستان کے دفاع کے لیے. اور اس دفعہ بھی انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہندوستان کا جتنا بھی پروپیگنڈا ہے، جتنا بھی وہ فیک نیوز، ہندوستان کا میڈیا آپ دیکھتے ہوں گے شام کو اگر کسی جگہ ایک نعرہ لگا ہو، اسی نعرے کو وہ بار بار لگا رہے تھے. نعرے تو پروٹیسٹس تو پورے آزاد کشمیر میں چل رہے تھے، لیکن ایک جگہ ایک بندہ غلط نعرہ لگا رہا تھا. اس نعرے کو بار بار ہندوستان کے ساری کی 100 چینلز دکھا رہے تھے، دنیا کو یہ دکھانے کے لیے، پروپیگنڈا کرنے، ایجیٹیٹ کرنے کے لیے. اور پھر جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جن کو ہم کہتے ہیں سو کالڈ، تو انہوں نے اس کو ان ڈیجیٹل واریئرز نے جو نگیٹولی اس کو پورٹرے کیا، اور جو فیک نیوز پھیلانے کے ماہر تھے، انہوں نے جس طرح سے اس کو فیک نیوز کو پھیلایا، ان کا کام تھا کہ اشتعال دلانا، آزاد کشمیر میں مزید اشتعال ہو. کیونکہ اگر آزاد کشمیر ڈسٹیبلائز ہوتا ہے تو مقبوضہ کشمیر کی تحریک پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے. سر ابھی آپ نے جس طرح بات کی، یہ تو انڈین وہ جیسا گورو جو ہیں ان کے، وہ کہتے ہوتے ہیں جب پچھلے دنوں آپریشن سندور کا انہوں نے کر دیا کہ جی لاہور سی پورٹ انہوں نے جو ہے نا ماشاءاللہ سے فتح کر دیا تھا، بڑی بات ہے، جو کہ موجود نہیں، انہوں نے پہلے ہی فتح کر دیا. تو لیکن سر میرا جو سوال ہے، جو بھی آپ نے جس طرح بات کی کہ پیسفل رہا سر، لیکن ہم نے جو ویڈیوز دیکھی، جو ہم نے مختلف چیزیں دیکھی، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ٹمبر کے ڈنڈے اٹھا کے گئے اور وہ جو سارے معاملات ہوئے، یونیفارمز لٹکے ہوئے دیکھے. سر میرا جو سوال بنتا ہے، پہلے جو ابھی آپ نے بات کی کہ ہماری جو
پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ماشاء اللہ سے جو قدم اٹھایا، اس میں پہلے ہم جاتے ہیں کہ یہ جوائنٹ ایکشن جب یہ سارا معاملات چل رہے تھے تو کشمیر کی حکومت نے پہلے ہی نفری منگوائی جو ابھی تک جو بات آئی. اس کے بعد جب کورٹ کا آرڈر آیا ریگارڈنگ دس کہ پروٹیسٹ پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، کرنے چاہیے، اور وہ جب ساری چیزیں چل رہی تھی تو سر ظاہر ہے آبویسلی اسی وقت کشمیری حکومت کو پتہ چل گیا تھا اور انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ سے اس بات پہ رجوع کیا کہ ہمیں کچھ پولیس آفیسرز چاہیے. بہت بھاری نفری بلائی گئی. سر آپ کو نہیں لگتا کیا اس وقت ہی ایک یہ ایکشن کر لینا چاہیے تھا انہیں، ہم پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایک ایکشن ہونا چاہیے تھا اسی وقت؟ کیا ایکشن مجھے سمجھ نہیں. مطلب کہنے سے مراد یہ کہ ابھی جس طرح اس کے بعد ایگریمنٹس پہ آئے جو 38 پوائنٹس ہیں اس پہ ساری بات ہوئی اور وہ جو ساری چیزیں ہوئی تو وہ سر آفٹر وائلنٹ پروٹیسٹ تھوڑا وائلنس کی شکل اختیار کر گیا. یہ جو رپورٹس جو ساری چیزیں تھیں اس میں کسی جگہ نہیں تھا کہ کوئی ایسی وائلنس ان کی طرف سے یا کوئی ایسا چیز نہیں تھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی یہ کرے گی. میں نے جو بات آپ کو کی نا، دیر ہیز بین اے کیس ان آزاد کشمیر. اگر آپ کو یاد ہو کہ 2 نوجوان آزاد کشمیر کے مارے گئے وہاں پر، جو KISI جس کا نام کہ وہ اسلامک اسٹیٹ کشمیر اسلامک اسٹیٹ جس کا نام تھا، اس کے ساتھ منسلک تھے، جن کے تانے بانے افغانستان سے ہلائے جا رہے تھے، جو ساری سپورٹ وہاں سے تھی. اب جو آزاد کشمیر میں جو وہ ہوا، ٹمبر کے ڈنڈے اپنی جگہ، آپ کو پتہ ہے جس کسی موب میں اگر ایک چیز ہوتی ہے تو پھر بہت ساری چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی. آزاد کشمیر کی خود ایکشن کمیٹی، خود لوگ پریشان ہیں. یہ چھری والے کون تھے؟ ہو آر دا پیپل جن کے پاس چھریاں تھیں، جنہوں نے پولیس آفیسرز کو چھریاں ماری، جب پولیس کو چھریاں ماری، پولیس نے گولی چلائی تو اس نے ڈنڈا اٹھایا اور کسی اور جگہ سے گولی آئی. یہ موب جو ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں. اور وہ آئے بھی ایسی جگہ پر جہاں بالکل کم پولیس فورس تھی، جہاں انہوں نے پولیس پر یہ چھریاں ماری، پولیس والوں کو کاٹا، وردیاں لٹکائی، یہ کیا وہ کیا، ساری چیزیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا. پیسفل پروٹیسٹ میں لوگوں نے فوج کی وردیاں لہرائی. یہاں پر بھی جو ہم نے دیکھا لوگوں نے کس طرح سے کیا جب 9 مئی ہوا. یہ موب مینٹیلٹی ہوتی ہے. موب مینٹیلٹی کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. میں جنرل آزاد کشمیر کے لوگوں کی بات کرتا ہوں، عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کی بات کرتا ہوں، ان کی لیڈرشپ کی بات کرتا ہوں. ماں سوائے ایک جگہ سے جو ایک بندہ اس پوری لیڈرشپ میں جو ایسی بات کرتا تھا جس سے نظر آتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ ڈیریل ہے، یہ وہ بات نہیں کر رہا ہے جو پوری آزاد کشمیر کی ایکشن کمیٹی کرتی ہے، یہ جو لوگ کرتے ہیں، وہ ٹوٹلی ایک الگ ٹریک پر گیا تھا. اس کے میں آ ہی رہا تھا کہ ہی ہیز ٹو ڈو سم تھنگ، یا کچھ کرنا ہے، کچھ ساری چیزیں. اس کو آپ مائنس کریں، پھر پورے آزاد کشمیر کا ایجیٹیشن دیکھیں. دیکھیں ایسے ایجیٹیشنز میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس ایجیٹیشن میں ہمیشہ لوگوں نے کہا کہ ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں، ہم یہ مانگتے ہیں، ہم یہ مانگتے ہیں، یہ مانگتے ہیں. اب حکومت آزاد کشمیر کے پاس بھی اپنے اختیارات کے مطابق، اپنے فائنانس کے مطابق، اپنی باقی چیزوں کے مطابق فیصلہ کرنے کا ایک راستہ ہے. لیکن اگین جو میں نے پہلے بات کی کہ حکومت پاکستان نے اس کو پامپ لیا ڈائریکٹ. ان نے اگر حکومت پاکستان مداخلت کرتی تو کہا جائے گا کہ پاکستان نے مداخلت کر دی. جو دشمن بیچ رہا ہے، جو پروپیگنڈا جو سارا ان سوشل میڈیا واریئرز کا جو دشمن کے ہاتھ کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، دشمن کے ہاتھ میں پڑے ہوئے ہیں، یا محض فی سبیل اللہ ایسا کام کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ہیں ان کو تو ایک اور ملتا. سر یہ ابھی جس طرح بات کریں، سوری اب کی میں بات کاٹ رہا ہوں، ابھی جس طرح اس وقت سے اس سے پچھلا جو نومبر میں جو واقعہ ہوا تھا، اس وقت جب پاکستانی گورنمنٹ نے ذرا سی اس میں مداخلت کی کوشش کی تو وہ الٹا وہ کہنے لگے کہ جی انٹرنیشنل وائلیشنز چل رہی ہیں، مطلب انڈین میڈیا چینل اس کو اس طرح کے چلنے لگے. میں یہی کہتا ہوں کہ آج کس کو کیا کہیں گے، جس کو جو مرضی ہے وہ کہے گا. یہ کہنا کہ انٹرنیشنل یہ ہوگی، پاکستان کی فوج جو آزاد کشمیر میں ہے، یا پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق پاکستان کو یہ حق ہے گورن کرنے کا حق، یہ ذمہ داری حکومت پاکستان کی ہے. پاکستان کون سا نظام وہاں پر لاتا ہے، کس طرح کا لاتا ہے، لوگوں کو حقوق دیتا ہے، اٹ ڈپینڈس اپان پاکستان. بٹ the United Nations Security Council resolutions
اور UNCIP ریزولوشنز وہ پاکستانی حکومت کو اختیار دیتی ہے آزاد کشمیر پر گورن کرنے کا. سو اٹ از نیور کہ کوئی یہ ہو گیا جی پاکستان کی فوج پہلے سے وہاں پر ہے, بارڈرز پر پاکستان کی فوج ہے, بالکل کم فوج ہے اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو بالکل کم فوج ہے, جتنا تھریٹ ہے جتنے خیالات ہیں اس حساب سے کم فوج ہے. لیکن حکومت پاکستان نے کسی سطح پر بھی ڈائریکٹ مداخلت نہیں کرنی چاہیے. دے کوڈ ہیو ڈن اٹ تھرو چیف سیکرٹری, پہلے سے کرتے وہ باقی جو لوگوں سے کرتے جو ان کے ہیں وہاں پر, لیکن دے ڈڈ اینی تھنگ without the consent of the government of آزاد کشمیر, without the when they thought کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کی جو گرپ ہے یا جو ان کی وے آف کمیونیکیشن ود عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ شاید جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ وہ نہیں ہے, تو حکومت پاکستان نے ڈائریکٹلی اپروچ کیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو, ان کے ساتھ بات کی, یہ نہیں کیا کہ وہ کوئی مداخلت اس طرح سے کرتے. میں یہی کہتا ہوں کہ دس از وے ہاؤ دے ڈیڈ اٹ, جس کو جو قابل تحسین تھی, جس سے بہت ساری چیزیں جو ہندوستان نے سوچ رکھی تھی, جو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں 15 سال کا ایک کلپ اجیت دوول کا آج کل چل رہا ہے سوشل میڈیا پر, جو اس نے 15 سال پہلے ایک یونیورسٹی میں انڈیا میں ہی ایک جگہ پر یہ خطاب کیا تھا کہ وی کین یوز مذہبی طبقے کو ہم افغانستان میں استعمال کر سکتے, وی ہیو ویری مچ اپروچ دیئر, ہم اس کو کسی وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں, پتہ نہیں ہم کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں. لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں بالکل وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. بالکل وانی صاحب, جس طرح ابھی آپ نے بات کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی, میں نے ایک اور رپورٹ جو مجھے جو سننے میں آئی وہ یہ تھی کہ جب پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب جب جا رہے تھے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں, تو انہوں نے 2 دن کا ٹائم انہوں نے مانگا کہ 2 دن آپ دے دیں کہ ہم جیسے ہی میں اس اجلاس سے میں آتا ہوں تو میں ڈائریکٹ یہ ساری چیزیں جو بھی معاملات ہیں اس کے حل کے لیے آئیں گے. تو وہ 2 دن والا جو ٹائم تھا, وہ جو پیریڈ تھا, وہ 2 دن والا ٹائم پیریڈ انہوں نے نہیں مانا, انہوں نے منظور نہیں کیا, بلکہ انہوں نے اس کے بجائے انہوں نے وہاں پر پروٹیسٹ سٹارٹ کر دیا, اور وہ پراپر طریقے سے, چاہے پیسفل پروٹیسٹ تھا لیکن وہ اس وقت سٹارٹ ہو گیا. تو وہیں صاحب مجھے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا ایک پولیٹیکل ڈسٹرسٹ موجود ہے بٹوین دا AJK اینڈ پاکستان؟ نہیں, مجھے پاکستان اور AJ کے درمیان پولیٹیکل ڈسٹرسٹ موجود نظر نہیں آتا ہے. مجھے ایک چیز نظر آتی ہے کہ پاکستان آزاد کشمیر کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں دے ہیو لاسٹ دا ٹرسٹ آف دیئر پیپل. یہ اصل میں آزاد کشمیر کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا, یہ تمام مطالبات تو ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کے اسمبلی میں ہونے چاہیے تھے, بات اسمبلی میں ہونی چاہیے تھی, اس کو بات کرنی چاہیے تھی. جب آپ نے نہیں کی, آپ نے جتھے کو جنم دیا, اور پھر عوامی ایکشن کمیٹی یہ کوئی یونیفائڈ کوئی کمانڈ نہیں ہے, یہ عوامی ایکشن کمیٹی انہی پولیٹیکل پارٹیز کے نوجوان جو ہیں مختلف جو ہیں اس عوامی ایکشن کمیٹی میں, دے بلانگ ٹو مسلم لیگ نون, دے بلانگ ٹو پیپلز پارٹی, دے بلانگ ٹو PTI, دے بلانگ ٹو مسلم کانفرنس, دے بلانگ ٹو جمعیت علماء اسلام, نیم اینی پارٹی, لبریشن لیگ, انہی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. تو لیکن یہ ہے کہ جب آپ ایک نوجوان کو اپنی بات رکھنے کا, اس کو پتہ ہے کہ میرا نمائندہ بات نہیں کرتا ہے, دین ہی کمز ٹو دا اسٹریٹ پر وہ بات کرتا ہے. پھر ایک ٹائم ہوتا ہے, یو گین ٹائم, حکومت ٹھیک ہے ٹائم گین کرتی ہے, لیکن میں اگین یہ کہوں گا کہ آزاد کشمیر کی حکومت کے اندر جو لیک آف وہ پولیٹیکل ول تھی, اس چیز کو سبسٹائز کرنے کا وہ نہیں کر سکی, جس کی وجہ سے پھر پاکستان کو پولیٹیکلی انٹرفرنس کرنا پڑا. مطلب ایٹ دا ہائیسٹ لیول پولیٹیکل لیڈرشپ نے انفلوئنس کی, ورنہ اب ہمارے یہاں پر پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں کس جگہ لوگ, کراچی میں لوگ سڑکوں پر نہیں نکلتے ہیں, لاکھوں میں ہزاروں میں نکلتے ہیں اپنی ڈیمانڈز کے لیے. کس کی ڈیمانڈ حکومت پاکستان نے راتوں رات مانگ لی؟ کسی کی نہیں مانی, تو کشمیریوں کی کیوں مان لی؟ سو دیٹ مینز دیر از نو ٹرسٹ ڈیفیسٹ. ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے دیٹ از دا گورننس. دیکھیں چند چیزیں ایسی ہیں جن پر لوگ سوال اٹھاتے ہیں, اور دوز کوسچنز نیڈ آنسرز فرام دا AJK اسمبلی, AJK کانسٹیٹیوشن, اور AJK کی لیڈرشپ سے ان سوالات کے جواب ہونے چاہیے جو جینون کوسچنز ہیں لوگوں کے. سو آئی ڈونٹ تھنک دیر واز اینی تھنگ لائک دیٹ. وہیں صاحب ابھی جس
خوبصورت انداز میں آپ نے جو سارا جو معاملات ہوئے اس کے بارے میں بتایا ہے, بہت بہترین تھا. میں آخری جو سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ 2024 میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملا, یا ابھی پھر سے سٹارٹ ہوا, اور یہ اب ایسی چیز ہے کہ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آہستہ آہستہ وہ چیز معمول بنتی جا رہی ہے. کیونکہ میں نے جہاں تک یاد ہے پہلے کبھی اس طرح نہیں دیکھا تھا. جب ایک ٹائم ابھی اس سے پچھلا جو ہوا تھا, جب جو کھمبے توڑے, انہوں نے کہا کہ ہم بل نہیں دیں گے اور وہ سارا. سر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا کوئی سلوشنز, اس کے کون سلوشن؟ جس طرح آپ نے گورننس کی بات کی, وہاں پر جو ایشو ہے, مطلب ایک تو وہ ایک ہے, اس کے علاوہ اس کے اور کون کون سے حل ہیں جو نکل سکتے تو وہاں پر صرف ایک ہی حل ہے, دیٹ از گورننس. آزاد کشمیر کے اندر آپ گورننس کے ایشوز کو حل کریں. آزاد کشمیر کے اندر انتخابات میں جائیں, آپ آزادانہ منصفانہ انتخابات آزاد کشمیر میں ہوں. آزاد کشمیر کے لوگ اپنے لیڈرز بلا کسی روک ٹوک کے چن لیں, ان کو فیصلے کرنے دیں اپنی گورننس کے, ہاؤ دے وانٹ ٹو رن. دیکھیں ایک چیز ہے, ایک میں کوئی کارخانہ نہیں لگاتا ہوں بلکہ میں ایک محکمہ بناتا ہوں. اس محکمے میں سیکٹری لگاتا ہوں, ڈپٹی سیکٹری لگاتا ہوں, پھر اس کے ساتھ 500 ملازم لگاتا ہوں. کام اس کا کچھ نہیں ہے, آن گراؤنڈ اس کا کام نہیں ہے. دیٹس وائی آزاد کشمیر 2.5 ضلع ہے بنیادی طور پر. اب اس کو 10 ضلع ہیں, ایک حساب میں وہ 2.5 ضلع کل ہیں اور 10 ضلع اس کے بن گئے. مطلب یہ دیکھیں نا کتنی آپ کو انفراسٹرکچر, کتنا آپ کو ساری چیزیں دی گئی. آزاد کشمیر کا نوجوان یہی کہتا ہے, وہ کہتا ہے اگر اتنی بیوروکریسی, اتنا انفراسٹرکچر, اتنی مراد, اتنا سارا کچھ ہے, تو ویئر از دا گورننس؟ اس جو انفراسٹرکچر بیوروکریٹک انفراسٹرکچر ہے, اس کی ایفیشنسی کہاں ہے؟ اٹ شوڈ ہیو بین ایفیشینٹ. لوگوں کو اکاموڈیٹو ہونا چاہیے تھا. یہ لوگوں کو انصاف دہلیز پر پہنچاتا, یہ لوگوں کو تعلیم اور صحت دہلیز پر پہنچاتا. وہ لیک کرتا ہے, ان گورننس کا ایشو ہے, وہ پولیٹیکل ول جو ہے, یا اس بیوروکریسی کی میں کہوں گا نااہلی ہے, یا وہ بیوروکریسی نہیں کر پا رہی ہے what they need to do. ادروائز میں آزاد کشمیر بھر میں پھرا ہوں, ہر جگہ گیا ہوں, نوجوانوں سے ملتا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں, اور برملا کہتا ہوں. یہ جو ایک تاثر ہے نا کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. I tell you, in آزاد کشمیر I have not found a single person جو پاکستان سے, پاکستان کی ریاست سے ہیٹ کرے. مجھے ایسا کوئی شخص نہیں ملا ہے. ایوری بڈی loves پاکستان اور پاکستان کی ریاست کو کے ساتھ محبت کرتا ہے. اس وقت دیکھیں نا, کیوں نہ کریں, اس وقت بھی آپ کے جو نصب سے زیادہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ آزاد کشمیر والوں کے پاس ہے. آزاد کشمیر والے اس وقت بھی آپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے عہدوں پر وہی ہیں. ایوری بڈی از دیئر, سو دے نو اٹ. ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, اتنے ایسا نہیں ہے. سم ایلیمنٹس, کچھ ایلیمنٹس جو جن کو ہم کہتے ہیں نا برینڈ ڈرین ہو گیا تو لوگ چلے گئے, وہ جو برینڈ ڈرین نہیں, وہ تو ڈرین ہی ہو گئی. وہ ڈرین جو ہے وہ ڈرین کسی جگہ پھنس جاتی ہے, پھر ان کو کوئی ملتا ہے, وہ ان کو کوئی چیز کرتا ہے, وہ پھر ان کو استعمال کرتا ہے اس چیز کے لیے. اینڈ دیٹ از اے ویری تھن پاپولیشن ان آزاد کشمیر, ویری تھن پاپولیشن. بٹ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ایز اے اسٹیٹ, میں کہتا ہوں پاکستان کو جو لیسنز لرنڈ ہیں وہ ہیں, یہ ہیں کہ لیٹ دیم ڈو دا وے دے وانٹ ٹو گورن دیم سیلوز. ان کو کرنا چاہیے, ان کو کرنے دیں. ہمارا اس میں یہی ہے کہ جس طرح سے ہم ان کی ایڈ اینڈ ایڈوائس کرتے ہیں فار دا بیٹرمنٹ, حکومت پاکستان وہ کرتی رہے. لیکن آزاد کشمیر میں ایک فریش الیکشن جو ہے, دس از دا آئی تھنک جو مینڈیٹ ہے, فریش مینڈیٹ, یہ سب سے بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے جس طرح سے وزیر اعظم نے کومٹ کیا ہے ان ساری چیزوں کو, وزراء نے, ان چیزوں کو عمل میں لایا جائے. کیونکہ آزاد کشمیر, کیونکہ ہندوستان ڈیسپریٹ ہے. ہندوستان کشمیر کے اندر, مقبوضہ کشمیر کے اندر پچھلے 35 سال سے خصوصاً اپنی پوری طاقت لگا کر بھی تحریک آزادی کو نہیں کمزور کر سکا. اور اس کو آج تک کوئی ایسا ہتھیار نہیں ملا کہ وہ پروپیگنڈا کرتا ہے اس طرح کشمیر, مقبوضہ کشمیر لوگوں کی حوصلہ شکنی کرتا. کیونکہ
آپ نے دیکھا کہ پھر مئی کے ایپیسوڈ کے بعد ہندوستان کی جو حالت ہوئی دنیا کے اندر، جو ساری چیزیں ہو گئی، اس سے وہ مزید ڈیسپریٹ ہیں. آپ ان کی لیڈرشپ کے بیانات دیکھ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں. سو دے ول ٹرائی ٹو ڈسٹیبلائز آزاد کشمیر. ان کی تو ہر کوشش ہے، ہر جگہ وہ کوشش کریں گے کہ آزاد کشمیر ڈسٹیبلائز ہو. آپ نے دیکھا اس سے پہلے ہی ہندوستان نے جو ٹرانس نیشنل انہوں نے یہ ٹیررزم کیا، کینیڈا میں کیا، پاکستان میں کیا، آزاد کشمیر میں کیا. اس سے پہلے لوگ ان نے بھیجے جو یہاں پر لوگوں کو جو تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ یا سکھ موومنٹ کے ساتھ، دوسری موومنٹ کے ساتھ ہیں، ان کی ایسیسنیشن کرتے ہیں. یہ ہندوستان کا خواب ہے، وہ اس پر وہ انویسٹ کر رہا ہے، اس ساری چیز پر، اور بے دریغ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ پھر ایک کاؤنٹر پروپیگنڈا اس کے ساتھ ساتھ کرتا ہے. سو آئی تھنک ہمیں کوئی بھی ایسی جو کھڑکی ہے کھلی نہیں رکھنی چاہیے جہاں سے چور داخل ہو، جہاں سے وہ ڈاکو داخل ہو جو اس طاق میں بیٹھا ہے کہ میں آزاد کشمیر ڈسٹربنس پیدا کروں گا، اور اس سے یہ ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر کی تحریک پھر کمزور پڑ جائے گی. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا موقع آ سکتا ہے. بہت شکریہ وانی صاحب، آپ تشریف لائے. اور اگین میں کہوں گا کہ جو یہ سارا سلسلہ ہے، جو ایک ہمیشہ سے میں جو یہ سوالات کیے مجھے، کیونکہ یہ صرف میں نہیں، ایک عام جو ینگسٹرز ہیں آف پاکستان، ان کو ہمیشہ سے یہ چیز ہوتی ہے کہ شاید یہ ایک مسٹرسٹ موجود ہے کشمیری عوام کا پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کشمیریوں کے ساتھ. اور یہ اگین وہ سوشل میڈیا واریئرز ہیں اور وہ جو سارے معاملات ہیں. میں بلکہ اکثر جب میں پچھلی بار میں نے دیکھا کہ میں نے اپنے اکاؤنٹ میں جب کشمیر کے حوالے سے جب بات سٹارٹ کی سوشل میڈیا پہ، تو میرا اکاؤنٹ پہ اسٹرائکس پڑ گئی، میرے اکاؤنٹ پہ شیڈو بیننگ کا وہ سارا معاملات چل گئے. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس وقت انڈین پروپیگنڈا کتنا مضبوط ہے اور کتنے مضبوطی سے چل رہا ہے. بہت شکریہ وانی صاحب. تھینک یو سو مچ ایوری ون فار جوائننگ. ایبیلیوگرافی سائننگ آف.